بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھا کریں بیٹا، ٹھیک ہے؟ آج ہم نیا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اردو ادب کا۔ میں آپ کی اردو ٹیچر مس شبانہ، ٹھیک ہے بیٹا؟ آج ہم نیا چیپٹر پڑھنے والے ہیں، اور وہ چیپٹر کیا ہے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، میرا گاؤں میرا گھر، ٹھیک ہے؟ آج ہم ایک گاؤں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ گاؤں کیسا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر چند تصاویر بھی دکھاتی ہوں گاؤں سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ آپ کو تصاویر بھی دیکھیں، اور پھر ہم اس سبق کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، گاؤں میں کیا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں، آپ تصویر کو غور سے دیکھیں، یہاں اسکول بھی ہے، اور یہ دیکھیں جانور ہیں، مرغیاں ہیں، بچے ہیں، یہ دیکھیں پانی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز ہے، بہت خوبصورتی ہوتی ہے گاؤں میں، گاؤں بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اب اس چیپٹر میں ہمیں کیا ملے گا، کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے گاؤں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیں، میں آپ کو جو مشکل ورڈ ہوں گے وہ انڈر لائن کرواؤں گی اور ان کے میننگ بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ ان کو ریوائز کر لیجئے گا۔ میرا نام احمد ہے، میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرا گاؤں ایک مثالی گاؤں ہے، یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو، مثالی جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی، بہت اچھا۔ جہاں جدید ہوتا ہے نئی، قدیم طرز پرانے طریقے کے، زندگی کی تمام سہولتیں میسر ہیں۔ میرا گاؤں دیہاتی زندگی کی بھرپور جھلک پیش کرتا ہے، جھلک مین ایک جھلک دکھاتا ہے۔ میں 5ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میں اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی اور مثالی زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سیکھ رہا ہوں۔ یعنی وہ اسکول کس لیے جاتا ہے؟ تاکہ وہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہے، میرا گھر اسکول سے زیادہ دور نہیں ہے۔ گھر میں میرے امی ابو بھائی دادا دادی چچا چچی سب ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ ہم لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، سب مرد حضرات فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے مسجد میں جاتے ہیں۔ تمام خواتین گھر پر نماز ادا کرتی ہیں، پھر سب اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیٹا آپ کو گاؤں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ خالص غذا استعمال کرتے ہیں، کھانے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ خالص غذا استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ صحت مند ہوتے ہیں اور توانا یعنی تندرست رہتے ہیں۔ دیہاتی لوگ گھروں میں مرغیاں بکریاں گائے اور بھینسیں پالتے ہیں۔ ان پالتو جانوروں سے انہیں گوشت انڈے اور خالص دودھ حاصل ہوتا ہے۔ گائے اور بھینس کے دودھ سے دہی مکھن اور گھی بنا لیا جاتا ہے۔ میں ناشتے میں دہی کی لسی بہت شوق سے پیتا ہوں۔ میرے گاؤں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی یعنی کھیت سے کے پیشے سے وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، یعنی تعلق رکھتے ہیں۔ کسان دن بھر کھیتوں میں ہل چلا کر فصلیں اگاتے ہیں۔ فصلوں سے ہمیں مختلف اجناس ہوتا ہے جنس کی جمع، ٹھیک ہے؟ فصلیں حاصل ہوتی ہیں، مثلا گندم چاول کپاس گنا مکئی چنا اور باجرہ وغیرہ۔ کھیتوں میں موسمی سبزیاں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔ دوسرے کسانوں کی طرح میرے ابو اور چچا بھی صبح سویرے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں سارا دن خوب محنت کرتے ہیں۔ میرے دادا جان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ پہلے وہ بیلوں کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلایا کرتے تھے، اب انہوں نے ایک ٹریکٹر خرید لیا ہے۔ اس سے وہ کم وقت میں زیادہ رقبے یعنی زیادہ زمین پر ہل چلا لیتے ہیں۔ جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو کاٹنے اور گہنے کا کام بھی ٹریکٹر ہارویسٹر اور تھریشر کے ذریعے انجام دیتے ہیں۔ جب اناج بوریوں میں بھر کر گھر پہنچ جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بیٹا یہ ٹریکٹر جس سے زمینوں میں ہل چلایا جاتا ہے، ہارویسٹر اور تھریشر جس سے گندم کی صفائی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی گاؤں میں جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو اس کو کیسے مشین کے ذریعے گندم الگ ہو جاتی ہے اور بھوسا ایک طرف ہوتا جاتا ہے، وہ یہ مشین ہوتی ہے تھریشر، ٹھیک ہے؟ جب کسان تمام کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو میرے گاؤں میں ایک میلہ لگتا ہے جو کہ گاؤں والوں کو خوشی اور تفریح کا موقع فراہم کرتا ہے دیتا ہے تفریح کا انجوائے کرنے کا۔ میلے میں خوب کھیل تماشے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی دکانیں سجتی ہیں، بچوں کے لیے جھولے لگتے ہیں، لڑکیوں کے لیے چوڑیوں اور مہندی کی دکانیں بھی لگتی ہیں۔ بچے اور بڑے کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں جن میں کبڈی کشتی والی بال رسہ کشی اور فٹ بال شامل ہیں۔
जीतने वालों को इनामात दिए जाते हैं। पिछले साल मैंने भी 10 साल से कम उम्र बच्चों की दौड़ में हिस्सा लिया और पहला इनाम जीता। मेरे अब्बू मेरी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुए। मेरे अब्बू कहते हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत और काम के बाद इंसान को थोड़ी बहुत तफरीह ज़रूर करनी चाहिए, यानी खेल कूद ज़रूर करनी चाहिए। इस तरह इंसान मज़ीद मेहनत के काबिल हो जाता है। मेरे गांव में ईद का त्यौहार मीन दिन भी मेले की तरह होता है। सब लोग खुले मैदान में ईद की नमाज अदा करते हैं। मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखाती हूँ, आप देखिएगा कैसे खुले मैदान में लोग नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे के गले भी मिलते हैं नमाज पढ़ने के बाद। साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। गांव के लोग एक दूसरे के घर में सवैयाँ, खीर और हलवा भेजते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सब एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद कहते हैं। गांव वाले हर मौके पर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग शाम को खुले मैदान में चारपाइयाँ बिछाकर बैठ जाते हैं। मैं भी कभी कभार अपने दादा जान के साथ वहां जाता हूं। वहां गांव वाले अपने अपने मसाइल बयान करते हैं। मेरे दादा जान और गांव के बुजुर्ग इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे दादा जान उम्र रसीदा यानी बुजुर्ग बूढ़े होने के बावजूद सेहतमंद हैं, जिसकी वजह गाँव की उम्दा यानी अच्छी फ़िज़ा है। यहाँ आलूदगी यानी गंदगी बहुत कम है, इसलिए गांव के लोग कम ही बीमार पड़ते हैं। अगर किसी शख्स की तबीयत ख़राब हो जाए तो गांव के मरकज़ सेहत होता है दवाखाना या डिस्पेंसरी से दवा लेता है। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने की सूरत में उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाते हैं। जब कोई बीमार होता है तो सब गाँव वाले उसकी तीमारदारी और इयादत करते हैं, यानी उसको पूछने के लिए जाते हैं। गांव के लोग गम और खुशी के मौके पर एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं, बहुत ज़्यादा। गांव में शादी की तकरीब अमूमन आमतौर पर तकरीब होती है, वो महफिल जिसमें सबको मदऊ किया जाए, बुलाया जाए। दिन के वक्त होती है। घर के सहन या गांव के किसी खुले मैदान में शादी का इंतज़ाम किया जाता है। शादी से एक रात पहले लड़कियां और औरतें मिलकर ढोलक पर गीत गाती और खूब तालियां बजाती हैं। मुझे अपने चचा की शादी पर बहुत लुत्फ़ आया था, बहुत मज़ा आया था। मेरे गांव के लोग बहुत जफाकश हैं, यानी मेहनती हैं। वो अपनी ज़रूरी अजनास ट्रैक्टर ट्राली में लाद कर फ़रोख्त यानी बेचने के लिए करीबी शहर की मंडी यानी तिजारतगाह या बाज़ार में ले जाते हैं। इन अजनास से हासिल होने वाली आमदन ही किसान का ज़रिया माश है। ज़रिया माश है, कमाने का जो उनका ज़रिया है, उनकी आमदनी का वो है। खेतों को सैराब करने वाले ट्यूबवेल का पानी गर्मियों में भी ठंडा होता है। मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ अक्सर नहाता हूँ। आटे की चक्की की सुरीली आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। लहलहाती फसलें और सरसब्ज़ व शादाब खेत मेरे गांव की शान है। मुझे अपना गांव अपने घर की तरह लगता है। अल्लाह मेरे गांव को हमेशा आबाद और खुशहाल रखे, आमीन। ये देखें खेत कितने खूबसूरत लहलहाते हुए लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसे ही ना गांव में कभी आप जाएं तो वहाँ आप देखें कि कितनी खूबसूरती है। ना वहाँ ट्रैफिक का धुआं, ना गंदगी, फ़िज़ा भी साफ़ होती है और सब लोगों में बहुत इत्तेफाक होता है, मिलजुल कर रहते हैं, खाना मिलजुल कर खाते हैं, हर काम में वो एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। ठीक है बेटा, ये है इस चैप्टर के ख़ास अल्फाज: रकबे, तफरीह, त्यौहार, फ़िज़ा, वाबस्ता, तीमारदारी, उम्र रसीदा, मंडी, जफाकश, ज़रिया माश, सुरीली। ठीक है बेटा, आपने इन ख़ास अल्फाज के जुमले बनाने हैं। क्या करना है, इन ख़ास अल्फाज के आप जुमले बनाएंगी और आपने इस चैप्टर की 5 टाइम रीडिंग करनी है। कितनी टाइम? 5 टाइम आप इसकी रीडिंग करेंगी। ठीक है बेटा, 5 बार इसकी रीडिंग करनी है। जो मैंने वर्ड अंडरलाइन किए हैं, जिनके मीनिंग बताए हैं, उनको रिवाइज़ कर लें। ठीक है बेटा, अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं।